بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی حضرت یونس علیہ السلام کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس بارے میں علماء تفسیر کا اختلاف ہے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ آپ کو مچھلی نے چاش کے وقت نگالا اور شام کو باہر پھینک دیا۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہے۔ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 7 دن رہے۔ سعد بن ابی الحسن ابو مالک رحمہ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن ٹھہرے، مگر حقیقت کے لحاظ سے اللہ بہتر جانتا ہے کہ آپ کتنا عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ مچھلی کو آپ لے کر سمندر کے نمکین پانی، سمندر کے تاریکیوں، اتھادہ گہریوں میں گھومتی رہی۔ وہاں آپ نے سنا کہ مچھلیاں رحمان کی تسبیح پڑھ رہی ہیں، یہاں تک کہ آپ نے دانے اور گٹھلی پھاڑنے والے اللہ کے لیے کنکریوں کو تسبیح کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ جو 7 آسمانوں، زمینوں اور ان کے درمیان سب کچھ کا پروردگار ہے۔ ایسے وقت مقام پر یونس علیہ السلام نے اپنی زبان حال مکال سے کہا، جس کی خبر عزت جلال والے، پوشیدہ مخفی چیزوں کو جاننے والے اور مصیبت کو دور کرنے والے، جو آوازوں کو سنتا ہے وہاں کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ وہ پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے وہاں وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو۔ وہ دعاؤں کو سنتا ہے وہ کتنی ہی بڑی بڑی کیوں نہ ہو۔ اس نے اپنی کتاب مبین میں فرمایا، جو اس نے اپنے رسول امین پر اتاری، وہ قائلین میں سب سے زیادہ سچا ہے، رب العالمین ہے۔ گزرے ہوئے زمانے کو کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ اے میرے اللہ، تو برکت والی ذات ہے، تو جو مقدر کر دے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس نے اندھیروں میں پکارا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے سمندر کے اندھیری رات کے اندھیروں میں اللہ تعالیٰ کو پکارا۔ سالم ابن جماد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو ایک اور مچھلی نے نگل لیا تھا۔ اس لحاظ سے 2 مچھلیوں کا اندھیرا تھا اور دوسرا سمندر کی تہہ کا اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہو گیا، مچھلی کے پیٹ میں لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن ٹھہرا رہتا۔ بعض نے کہا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں تسبیح نہ پڑھتا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہ کہتا، اپنی عاجزی کا اعتراف نہ کرتا، اس کی طرف رجوع اور توبہ نہ کرتا، تو قیامت کے دن وہاں ٹھہرا رہتا، مچھلی کے پیٹ سے ہی اٹھایا جاتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں۔ اللہ کو یاد کرو، وہ تجھے یاد کرے گا۔ اللہ کو یاد کر تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ فارغی کی حالت میں تو اسے یاد رکھ، وہ تجھے تنگی میں یاد رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں بند کرنا چاہا تو اس مچھلی کی طرف وحی فرمائی کہ اس کو پکڑو مگر اس کو کوئی زخم نہ آئے، نہ اس کی کوئی ہڈی ٹوٹے۔ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو لے کر سمندر کی تہہ میں گئی تو یونس علیہ السلام کو ایک آواز سنائی دی، تو اپنے دل میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ میں وحی فرمائی کہ سمندر کے جانوروں کی تسبیح پڑھنے کی آواز ہے۔ یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہی۔ جو فرشتوں نے آپ علیہ السلام کی تسبیح کہنے کی آواز سنی تو فرشتے کہنے لگے، اے اللہ، ہم اجنبی سی جگہ میں ہلکی سی آواز سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے، اس نے میری نافرمانی کی تو میں نے اس کو سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ میں بند کر دیا۔ فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ، وہ تیرا نیک بندہ ہے، وہ ہر روز اس کے نیک اعمال تیرے طرف بلند ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہاں، ایسا ہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
فرشتوں نے یونس علیہ السلام کی سفارش فرمائی۔ بس اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، بس اس نے آپ کو ساحل سمندر پر بیمار حالت میں پھینک دیا۔ حضرت انس بن مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا خیال آیا تو کہنے لگے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ پکار عرش کے نیچے تک پہنچی۔ فرشتوں نے عرض کی، یا الہی، یہ ہلکی سی آواز جانی پہچانی ہے، یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ میرا بندہ یونس ہے۔ عرض کیا کہ مولا، تیرے بندے یونس کے مقبول اعمال اور قبول کی ہوئی دعائیں ہمیشہ بلند نہیں کی جاتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، ہاں۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ تو اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو آسانی اور تندرستی کی حالت میں اچھے کام کرتا رہا، تو مصیبت سے اسے نجات دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا کہ اس نے آپ کو کھلی زمین پر ڈال دیا۔ ابن ابی حاتم نے بیان کیا کہ جب مچھلی نے یونس علیہ السلام کو کھلے میدان میں پھینک دیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر کدو کی ایک بیل اگا دی۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت یونس علیہ السلام سے پوچھا، یہ تین کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کدو کی بیل کو کہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک جنگلی بکری پیدا کر دی، اس کو آپ سے مانوس کر دیا، زمین سے گھاس وغیرہ سے گزارا کرتی تھی، صبح شام آپ کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ آپ نے اچھے انداز سے نشوونما پائی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس پر کدو کی بیل اگا دی، اگر ایسا نہ کرتا تو وہ لاغر کمزور ہی رہتے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں، آپ پر کدو کی بیل اگانے کے بہت فائدے ملحوظ تھے۔ اس کے پتے بہت نرم ہوتے ہیں، کافی تعداد میں ہوتے ہیں، سایہ دار ہوتے ہیں، مکھی اس کے قریب نہیں جاتی۔ اس کا پھل شروع سے لے کر آخر تک کھایا جاتا ہے، کچا اور پکا دونوں حالت میں کھایا جاتا ہے۔ اس کے لچھے اور بیج سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان بن غفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرا، وہ مسجد میں تشریف فرماتے تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے مجھے غور سے دیکھا، پھر سلام کا جواب نہ دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہا، امیر المومنین، کیا اسلام میں کوئی نئی چیز پیدا ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ ویسے ہوا کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ کچھ نہیں، بس بات یہ ہے کہ میں ابھی مسجد میں عثمان بن غفان کے پاس سے گزرا ہوں، میں نے ان پر سلام کہا، انہوں نے مجھے بغور دیکھا اور سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت امیر المومنین نے یہ پیغام بھیج کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ نے اپنے بھائی کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے کہا، ایسا نہیں ہوا۔ میں نے کہا، یقیناً ہوا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اس بارے میں قسم اٹھائی، میں نے بھی قسم اٹھائی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات یاد آ گئی اور فرمایا، ہاں ایسا ہوا ہے، میں اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ آپ یقیناً میرے پاس سے گزرے تھے اور میں اس وقت اپنے دل میں ایک بات سوچ رہا تھا۔ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات سنی تھی، اللہ کی قسم میں جب بھی اسے یاد کرتا ہوں تو رو پڑتا ہوں، میری آنکھیں اور دل پر پردہ سا پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس کی خبر دیتا ہوں۔ واقعہ یوں ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اولین دعا کا ذکر کیا۔ ایک عربی آ گیا، آپ اس کے ساتھ مشغول ہو گئے۔ جب اس سے فارغ ہو کر کھڑے ہوئے تو میں آپ کے پیچھے چل پڑا۔ جب مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ آپ مجھ سے پہلے گھر میں داخل ہو جائیں گے تو میں نے زمین پر اپنا پاؤں مارا تو آپ کو متوجہ ہوئے، فرمایا، کون ہیں؟ ابو اسحاق ہیں۔
میں نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا ٹھہرو۔ میں نے کہا نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ آپ نے پہلی بار دعا کا ذکر کیا ہے۔ پھر ایک دیہاتی نے آ کر آپ کو مصروف کر دیا۔ آپ نے فرمایا ہاں وہ ذو النون مچھلی والے کی دعا ہے، جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کوئی مسلمان کسی معاملے بھی ان الفاظ کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یونس یقیناً رسولوں میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء اور سورۃ انعام میں بھی دوسرے انبیاء کے ساتھ یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کیا ہے۔